بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأتنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعدهم، وإنه إن يخرج فيكم عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ألا إن الله تعالى حرم عليكم دماءكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب رقاب بعضكم رقاب. رواہ البخاری وروا مسلم بعدہ. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی کبریائی، بزرگی، بڑائی اور تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کر کے یوں ہی بے سہارا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے کھانے کا انتظام کیا، ہمارے پینے کا انتظام کیا، ہمارے رہنے کا انتظام کیا، ہماری روزی کا انتظام کیا اور ہمارے ذریعہ معاش کا انتظام کیا. اور سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، اسلامی والدین دیا، اسلامی رشتہ داروں کو دیا اور اسلامی ماحول دیا. اور لاکھوں درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، جنہوں نے اتنی محنتوں، اتنی مشقتوں اور اتنی کاوشوں اور اتنے دشوار گزار مراحل کو اور راستوں کو طے کرتے ہوئے
اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اس دین پر عمل کر کے ہم اس دین پر چل کر جنت کو حاصل کر لیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کا بعض حصہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں۔ اسی حدیث کے تناظر میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، کہ ایک مرتبہ ہم حجۃ الوداع کے سلسلے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ولا ندری ما حجۃ الوداع حتی حمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت کو دیکھی تو آپ کھڑے ہوئے، آپ منبر پر تشریف لے کر آئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر المسیح الدجال، دجال کا ذکر فرمایا، اور آپ نے اس میں کچھ تفصیل سے کام لیا۔ آپ نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو، جتنے بھی نبیوں کو، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، تمام کی تمام نبیوں نے، تمام کی تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنی گروہ کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور ان کے بعد آنے والے قوم، ان کے بعد آنے والے رسولوں نے، ان کے بعد آنے والے نبیوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور آپ نے آگے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ دجال کا عن قریب خروج ہونے والا ہے، میں تمہیں اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیتا ہوں تاکہ تم اس نشانی کو دیکھ کر تم پہچان لینا کہ یہ دجال ہے، تم اس کے دھوکے میں، تم اس کے فریب میں، تم اس کی آزمائش میں نہ پڑنا۔ اللہ رب العالمین، ہمارا رب کانا نہیں ہے، ہمارا رب اندھا نہیں ہے، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بائیں آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، وہ اپنی بائیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خبردار تم لوگ، اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون کو، اس کے مال کو حرام کر دیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جائیداد کو نہ ہڑپے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جائیداد کو اور اس کی دولت کو ہڑپ کر اپنی جائیداد اور پراپرٹی نہ بنائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کو نہ کاٹے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو موت کی نیند نہ سلائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان نہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کی ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ یہی لوگ دوسرے کا پیسہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لوگ دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر، گاؤں دیہات کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک بالغ زمین کے لیے سالوں سالوں تک لڑائی چلتی رہتی ہے، حالانکہ زمین ان کی نہیں ہوتی ہے۔ ہر دھرمی اور طاقت اور پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے غریبوں کو دبایا جاتا ہے، کمزوروں کو دبایا جاتا ہے، اور ان کو اپنے راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جو اسلام اور جو نبی اور جو اللہ ہمیں اور آپ کو منع کر رہا ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے روش پر اڑے ہوئے ہیں، ہم سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے بربادی ہے، تم پر افسوس ہے، تم لوگ میری وفات کے بعد ایک دوسرے کی گردنوں کو نہ مارنا، ایک دوسرے سے قتال نہ کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنا۔ آج خاص کر بیگن واڑی کا حال، ہم دوسری جگہ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم اور آپ یہیں پر رہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کا کیا حال ہے؟ آج دین کی تعلیم سے دور ہونے کی بنا پر ہمارے نوجوان بھائی راستوں اور سڑکوں پر تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں جانے سے ڈر لگتا ہے، گلی کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اپنی اولادوں کو پیدا کر کر یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، انہیں اسلامی تعلیم نہیں دی، انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھلایا، انہیں وہ راستہ نہیں دکھلایا جو راستہ اللہ کے رسول نے دکھلایا ہے۔
جس کی بنا پر آج ہمیں اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور سب سے پیچھے آج ہمارا علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر نشیڑی، یہاں پر جگاڑی اور یہاں پر ایک دوسرے کی دشمنی رنجشوں کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور پورے ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم لوگ مرتد نہ ہونا، دین کو نہ چھوڑنا، اسلام کو نہ چھوڑنا، دین اسلام کو پسے پش ڈال کر تم لوگ کفار کو ترجیح نہ دینا، کافروں کو ترجیح نہ دینا، کافروں کو نہ دیکھنا، ان کی زندگی کو نہ دیکھنا۔ لیکن آج کے دور میں ہماری نوجوان لڑکیاں، آج ہماری نوجوان بہنیں، آج ہمارے نوجوان بھائی، یہ لوگ مرتد کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، یہ لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو یہ نہیں بتلایا کہ اسلام نے کون کون سی چھوٹ رکھی ہے، اسلام نے کون کون سی پابندی لگائی ہے، اسلام نے عورتوں کو کون سی آزادی دی ہے، اور اسلام نے عورتوں پر کون سا قید لگایا ہے، یہ ہم نے اپنی عورتوں کو نہیں بتلایا۔ آج یہی لوگ آج پارکوں میں جا کر اور کالجز میں تعلیم حاصل کر کے، جو کہ مخلوط تعلیم ہوتی ہے، یہ بھی مرتد کا ایک سبب ہے۔ یہ لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دینی تعلیم سے دوری اور والدین کی ناتوجہی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر دجال کا ذکر آیا ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے دجال کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ دجال کون ہے، کب آئے گا اور دنیا کے اندر کون کون سی تباہی مچائے گا۔ ہم نے اور آپ نے بہت نام سنا ہوگا، اور ہم اپنی نمازوں کے اندر آخری تشہد کے اندر من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دجال کون ہے؟ قیامت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ابھی آنی باقی ہے، اور بہت ساری چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بڑی بڑی نشانیاں، یاجوج اور ماجوج کا آنا، دجال کا خروج ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ان میں ایک نشانی دجال کا خروج ہونا ہے۔ آخر دجال کون ہے؟ دجال یہ اولاد آدم میں سے ایک انسان ہوگا جسے اللہ رب العالمین ایسی طاقت، ایسی قوت اور ایسا پاور اللہ رب العالمین اسے دیا ہوگا کہ اس روئے زمین کے اندر وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پانی برسائے گا، دجال زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنے سبزے کو اگائے گی۔ یہ تمام طاقتیں اللہ رب العالمین دجال کو دے گا۔ اور دوسری چیز کہ دجال کو دجال اور مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ اپنی بائیں آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ دجال کم مدتوں کے اندر، یعنی 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا میں تباہی مچائے گا، اس وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کا نام دجال اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا کام مکر کرنا، اس کا کام فریب کرنا، اس کا کام دھوکہ دینا، اس کا کام حقائق کو چھپانا، اس کا کام سچائی کو چھپانا، جھوٹ کو عام کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو اپنے اوپر ایمان دلوانا، یہ تمام کام دجال کا ہوگا۔ اس وجہ سے دجال کا نام دجال رکھا گیا ہے۔ اور دجال کے خروج ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں آئیں گی جس سے ہمیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں اب دجال آنے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے سال میں اللہ رب العالمین آسمان کو حکم دے گا کہ اے آسمان تو اپنے 3/3 پانی کو روک لے۔ زمین کو حکم دے گا اے زمین تو اپنے 3/3 خوراک اور فصل کو روک لے۔ دوسرے سال اللہ رب العالمین آسمان کو حکم دے گا کہ اے آسمان تو اپنے آدھے پانی کو روک لے۔ زمین کو حکم دے گا تو اپنے آدھے خوراک کو روک لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیسرے سال اس روئے زمین پر موجود لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ بھوک کی وجہ سے
پیاس کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، کوئی درخت نہیں بچے گا، کوئی سایہ نہیں بچے گا۔ صحابہ کرام فوراً سوال کر بیٹھے، اللہ کے رسول ایسے موقع پر ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، ہمارا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا زمانہ ملے، اگر تم ایسے وقت میں رہو گے تو تم ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا، اور تم لا الہ الا اللہ کا ورد یہ زیادہ سے زیادہ کرنا۔ یہی تمہارا کھانا ہوگا، یہی تمہارا پینا ہوگا، یہی تمہارا ذریعہ معاش ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ان تمام چیزوں کو بتلا دیا ہے۔ اور دجال ایسے وقت میں نکلے گا جبکہ اس روئے زمین کے اندر کوئی بھی دجال کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ لوگ رہیں گے دجال کو بھول جائیں گے، دجال کے فتنے کو بھول جائیں گے، دجال کے شرور و فتن کو بھول جائیں گے۔ ایسے موقع پر خطیبوں کا، عالموں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ممبروں سے دجال کا نام لینا بھول جائیں گے۔ ایسے وقت میں دجال ظاہر ہوگا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس کو بہت زیادہ غصہ آئے گا تب دجال ظاہر ہوگا۔ اسی طریقے سے زمین پر دجال کی رفتار کیا ہوگی، یعنی دجال زمین پر کیسے چلے گا، کیونکہ 40 دن کے اندر پورے روئے زمین کا چکر اس کو کاٹنا ہے۔ اس کی رفتار کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ زمین پر جیسے بارش کے پیچھے ہوا چلتی ہے اس طریقے سے دجال بھی اس روئے زمین کے اندر تیز اور تند طریقے سے چلے گا۔ اور دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ دجال شام یا عراق کے علاقے سے ظاہر ہوگا، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ خراسان جو کہ ایران کا بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں کے اصفہان نامی یہودہ محلے سے دجال کا خروج ہوگا۔ کیا دجال کو کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت شراحیل الشعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث بتلائیے جو آپ نے ڈائریکٹ براہ راست آمنے سامنے اللہ کے رسول سے سنی ہو۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہاں میں نے ایک حدیث سنی ہے جو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو مسجد میں بلا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات مسجد کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج میں نے تم لوگوں کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج میں نے تمہیں یہاں پر کسی چیز سے ڈرانے کے لیے نہیں، کسی چیز کی رغبت دلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پر میں تمہیں ایک اہم بات بتلانے کے لیے بلایا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے آج میری ملاقات تمیم داری سے ہوئی ہے، جو کہ نصرانی تھے، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کے اندر انہوں نے جس انسان کا ذکر کیا ہے اس کی تمام صفات دجال سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم 30 لوگ ایک مرتبہ سمندری سفر میں نکلے، اور لہروں اور موجوں کی وجہ سے ہم لوگ سمندر کے اندر بھٹک گئے۔ ہماری کشتی 1 مہینے تک سمندر کے اندر بھٹکتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد ہم ایک جزیرے پر گئے۔ جب ہم جزیرے پر گئے تو ہم نے وہاں پر ایک جانور کو دیکھا جس کے بدن پر اتنے زیادہ بال تھے، نہ اس کا اگلا حصہ دکھائی دیتا نہ اس کا پچھلا حصہ دکھائی دیتا، گویا کہ اوپر سے نیچے تک اس کے بدن پر پورے بال تھے۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے۔ ایک انسان، ایک ہیکل فلاں خانقاہ کے اندر بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر ہم 30 لوگ اس جانور کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ایک خانقاہ کے اندر لے کر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عظیم الجثہ اوپر سے لے کے نیچے تک لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ان سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیسے پہنچے؟ وہ لوگ سارا واقعہ بتلاتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ بیسان کے بارے میں بتلاؤ۔ بیسان یہ فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر باغات ہے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ تم وہاں کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کے درخت پھل دے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں کے درخت پھل دے رہے ہیں۔ لہذا وہ آدمی کہتا ہے کہ عن قریب وہ درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر پوچھتا ہے کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتایا جائے۔ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو پوچھتا ہے کہ بحیرہ تبریہ یہ فلسطین اور اردن کے مقام پر ایک بہت بڑی دریا ہے جس میں آج بھی پانی موجود ہے۔ پوچھتا ہے وہاں پر پانی موجود ہے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آج وہاں پانی موجود ہے۔ تو کہتا ہے عن قریب وہاں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر پوچھتا ہے کہ مجھے زغر چشمے کے بارے میں بتلایا جائے جو بحر مردار کے کنارے ایک چشمہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں تم سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ وہاں کے چشموں سے کسان لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس چشمے سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ عن قریب وہ چشمہ سوکھ جائے گا۔ پھر پوچھتا ہے کہ ان پڑھوں کے نبی تمہارے نبی کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر آ گئے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ اب نتیجہ کیا رہا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام تمام مکہ والوں پر غالب آ گیا ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا اتنا کچھ ہو چکا ہے؟ ان قریب میں نکلنے والا ہوں، میرا نام دجال ہے اور میں 40 دن کے اندر پوری دنیا کا چکر کاٹوں گا، میں مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکوں گا۔ لہٰذا تم اپنے نبی کی پیروی کرو، تم اپنے نبی کی بات کو مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دجال آج بھی شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واقعہ بتلا دیا کہ آج دجال موجود ہے جس کا عن قریب خروج ہونے والا ہے۔ اور دجال کے فتنے کون کون سے ہوئیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کا ایک فتنہ آگ اور پانی، جنت اور جہنم، اور اس کے پاس 2 نہریں ہوں گی۔ ایک نہر کا پانی صاف و شفاف ہوگا، دوسری نہر کا پانی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر تم دجال کی آگ میں کودنا، کیونکہ اس کی آگ اس کی جنت ہوگی، اس کی آگ ہوگی۔ اسی طریقے سے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال ایک قوم کے پاس سے گزرے گا، ان لوگوں کو کہے گا تم لوگ مجھ پر ایمان لے کر آؤ، وہ قوم اس پر ایمان لے کر آئے گی، اور وہاں دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے سبزے کو اگائے گی، اور وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے چوپایوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پیڑ بالکل نکلے ہوئے ہوئیں گے، ان کے دودھ تھن سے بھرے ہوئے ہوئیں گے۔ پھر دجال ایک دوسرے قوم کے پاس سے گزرے گا، ان لوگوں کو کہے گا اس پر ایمان لے کر آ جاؤ، وہ لوگ کہیں گے نہیں۔ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ صبح اپنی بستروں سے اٹھیں گے تو دیکھیں گے ان کی کھیتیاں جل کر راکھ ہو چکی ہوں گی، کھیتیوں کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ اور ایسے ہی دجال ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے گا، ان سے کہے گا کہ اگر میں تیرے فوت شدہ والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ ہاں میں تجھ پر ایمان لے کر آؤں گا۔ دجال 2 شیطانوں کو حکم دے گا جو اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے، اور وہ دیہاتی اس پر ایمان لے کر آ جائے گا، اور ایک فتنہ خوشحالی کا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک انسان ظاہر ہوگا، وہ کہے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں میں سے ہوں، تم لوگ مجھے اپنا بادشاہ بنا لو، اپنا حاکم بنا لو۔ لوگ اس کو اپنا حاکم بنا لیں گے، اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہوگی، وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا، وہ معاملات کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد
ایک ایسا زبردست فتنہ آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ یہ فتنہ اب ختم ہونے والا ہے، لیکن اتنی ہی تیزی سے وہ فتنہ دوبارہ پلٹ کر آئے گا۔ حال یہ ہوگا کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ منافقین کا رہے گا، فاسقین کا رہے گا، اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر تم انتظار کرنا کہ دجال اب آئے گا یا دجال کا خروج کل ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا دی۔ دجال کی جسمانی کیفیت کیا ہوگی؟ دجال دکھنے میں کیسا ہوگا؟ دجال حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ چھوٹے قد کا ہوگا، اس کے دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کے بال گھنگرالے اور گھنے ہوں گے، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا شخص اور ان پڑھ شخص پڑھ کر سمجھ جائے گا کہ یہی دجال ہے۔ وہ لا ولد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور وہ سفید رنگت کا ہوگا۔ اور دجال کا خاتمہ کون کرے گا؟ جب دجال اس دنیا کے اندر تباہ و بربادی مچا دے گا، فساد مچا دے گا، لوگوں کو پریشان کر دے گا، لوگوں کو تنگ کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھ کر دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس ہو کر سفید مینارے پر اتریں گے، اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، گویا کہ پانی وہ موتی کا ٹکڑا ہوگا۔ اس وقت مسلمان نماز کی تیاریوں میں ہوئیں گے، امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوئیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تمام مسلمان اپنی صفوں کو چیر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیے۔ اس کے بعد نماز پڑھائی جائے گی۔ جب نماز ختم ہو جائے گی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکم دیں گے کہ مسجد کے دروازے کو کھولا جائے۔ جب دروازے کو کھولا جائے گا تو دجال اپنی 70,000 یہودی فوجیوں کے ساتھ تمام کی تمام لوگوں کے پاس ڈھال، تلوار، اسلحے ہوئیں گے، اور تمام لوگ لڑائی کے لیے تیار ہوئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ پانی کے اندر نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جہاں تک جائے گی، تمام کافر، تمام یہودی مر جائیں گے۔ وہاں پر اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ اس کو باب لد، جو فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے، اور وہاں پر آج بھی یہودیوں کا فوجی اڈا ہے، وہاں پر دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ قتل کرنے کے بعد وہ تلوار جس پر دجال کا خون لگا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان تمام یہودیوں کا ختم کر دیں گے۔ اس طریقے سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے شرور اور فتن سے بچائے، اور جس وقت وہ ظاہر ہو ہم اس کی علامات کو پہچان لیں، ہم اس کی علامات کو جان لیں، اور اس کے فتنے سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔